آج کل کیا ہو گیا کہ دیکھا دیکھی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں. ایسا ہے کہ جب تک لڑکا جاب نہیں کرتا ہوگا, جاب سیٹلڈ آج نہیں تب تک وہ لوگ پریفر نہیں کرتے اس کی شادی کرنا. نیوکلیر فیملیز کا زمانہ ہے, ورکنگ کپلز ہوتے ہیں, وائف بھی جاب کرتی ہے, ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہے. تو چھوٹی سی بات ہے, کسی ہسبینڈ کو پتہ نہیں ہے, مطلب پسند نہیں ہے وائف کا جاب کرنا, تو ان چیزوں پہ اختلافات سٹارٹ ہوتے ہیں. مشیوان ہے گژھِ آسُن ییٚمہِ خاندانُک ییٚمہِ زٲژ تیٚلی کَرو أسۍ خاندان. وۄنۍ کۭتِس کالَس پیارِ اکھ بچہ یا کوٗر لڑکیس گژھِ تِمن زاژن. اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے پسندیدہ عورت سے یا مرد سے نکاح کر سکتے ہیں. میں نے سر بہت کی ہے. لو میرج بھی اچھی ہے, ارینج میرج زیادہ اچھی ہے. میں زیادہ ویلیو ارینج میرج کو دیتا ہوں کیونکہ آپ نے خود سے ارینج میرج کی تھی. ہاں میری ارینج میرج ہوئی تھی. پکا ہوئی تھی ارینج میرج؟ نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے میری شکل سے میری لو میرج ہو سکتی ہے. نہیں میں نے سنا تھا کہیں سے. میری ارینج ہی ہوئی تھی. خامدید ملاقات کے اس اور ایک شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ کشمیر وادی کے ایک ایسے شخص موجود ہے جن کو بالکل آپ نے شکل سے پہچان لیا ہوگا. اماد کلکس کے نام سے بڑے مشہور ہیں, لیکن ان کا اصلی نام جو ہے اماد کلکس ہے نہیں. کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. ان کا اصلی نام میاں اماد الرحمن ہے, اور ان کی اچیومنٹس کی اگر بات کریں تو کوائٹ امپریسنگ جو ہے وہ سب کے لیے ہے. ان کی لائف جرنی کے بارے میں بھی اگر ہم جانیں گے تو وہ بھی انسپریشنل رہے گی آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی. میاں اماد الرحمن سے اماد کلکس کیسے بنے, اماد کلکس سے میاں انفوٹیک کا جنم کیسے ہوا, اور میاں انفوٹیک سے لے کے ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک ایپ بھی لانچ کی, نکاح فائی می. بہت بہت شکریہ اماد ہم سے بات کرنے کے لیے اور بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ ابراڈ گئے تھے کمائی کرنے کے لیے, وہاں پہ آپ خود کام کرتے تھے کسی کے انڈر. ناؤ یو آر گیونگ امپلائمنٹ مور دین 35 پیپل وچ از کوائٹ امپریسو. کیسے ہوا یہ سب؟ سر ہوا ایسے کہ مطلب جب میں باہر تھا تب میں نارمل سی 9 to 6 جاب کرتا تھا. ایک جیسے سب لوگوں کی وہاں پہ لائف ہوتی ہے, اسٹرگلنگ ہوتی ہے, ویسے ہی میری بھی تھی. پھر 2018 میں واپس آیا تو آئی اسٹارٹڈ فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی سروسز یہاں پہ. تو پہلے تو میں انیشلی ولاگس کرتا تھا, تو اس سے ہی تھوڑی سی مشہوری ہو گئی, لوگوں کو میرا کانٹینٹ پسند آنے لگا. پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی جس میں ویڈیو پروڈکشن کا کام یہاں پہ کرتا تھا, جس میں ہم لوگ ویڈنگس, میوزک ویڈیوز, ایڈ فلمس, کمرشل شوٹس, یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں دیکھتے تھے. تو ویسے اماد کلکس اسٹارٹ ہو گیا. اینڈ پھر دھیرے ہم نے اور اپنا کام بڑھا دیا. تو ورک لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر مجھے ٹیم کی ضرورت پڑی, کیونکہ اکیلے سب کچھ مینیج نہیں ہو پاتا تھا. پھر ویسے ہی پھر ہم نے میاں انفوٹیک 1-1.5 سال پہلے اسٹارٹ کی, جہاں پہ ہم نے ایک پراپر آرگنائزڈ وے میں اپنا کام کرنا شروع کیا. اور جب ویڈیو پروڈکشن کا کام ہو ہی رہا تھا تو اس کے ساتھ پھر ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی ریسرچ کی. ہمیں معلوم پڑا کہ لوگوں کو سوشل میڈیا مینجمنٹ کی کافی ضرورت پڑتی ہے, اس کا کانٹینٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے یہاں پہ کلائنٹس کو. تو پھر ہم نے سوشل میڈیا ایجنسی اسٹارٹ کی. تو وہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی. تو ہماری ماشاء اللہ ود ان 6-7 منتھس اچھی خاصی کمپنی بن گئی. بہت اس نے گرو کیا, بہت سارے کلائنٹس ہم نے ایکوائر کیے. دیٹ از ہاؤ میاں انفوٹیک واز بورن. اور میاں انفوٹیک میں ہی ہم نے پھر سافٹ ویئر سولوشنز کلائنٹس کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیا, ایپس بنانا شروع کر دیا, کسٹم ویب سائٹس بنانا شروع کر دیا. تو یہ ساری سروسز ہم نے میاں انفوٹیک میں دی. پھر دھیرے دھیرے کر کے جب 1 سال اس میں ہوا تو میرا ایک بڑا شوق تھا کہ میں یہاں کی جو شادیوں میں پرابلمز ہے اس کو میں سولو کرنا چاہتا تھا. یہ آئیڈیا بہت پرانا تھا دبئی سے, لیکن تب میرے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا, وہ ریسورسز نہیں تھے. اب جب میاں انفوٹیک اسٹارٹ ہوئی تھی تو میرے لیے بہت ایزی تھا ایک ایپ بنانا جو شادی کا جو یہاں پہ ایشوز آتے ہیں, لیٹ میرجز ہے, ڈیورسز ہے, جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا پائے کہ جہاں پہ یہ لوگ کنیکٹ کر سکیں. دیٹ از ہاؤ نکاح فائی می واز بورن. آپ نے جتنی بھی ڈیٹیل بولی آپ نے 1-2 منٹ میں تو بڑے آسانی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا, لیکن آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گو ڈیپ انٹو دس. جب آپ وہ جاب چھوڑ کے یہاں آئے, کشمیر واپس آئے, اور یہاں پہ آپ کے لیے کرنے کا کچھ بھی ذریعہ نہیں تھا, انکم سورس آپ کا پرسنلی کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ اسٹارٹ کیسے ہوا, فیملی کا سپورٹ کیسے ملا, اور ولاگنگ ہی کیوں چنی؟ آپ کوئی دوسرا پروفیشن بھی چن سکتے تھے. ہر چیز جو میں کرتا ہوں وہ تھوڑا سا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, اس کے پیچھے تھوڑی سی ریسرچ ہوتی ہے. میں نے واز بیک ان دبئی, تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ آلریڈی بلاگنگ کا کلچر تھا. US میں کافی لوگ اپنا لائف ڈاکیومنٹ کرتے تھے, اپنے ڈیلی ولاگس کرتے تھے, لائف اسٹائل ولاگس کرتے تھے. تو یہ چیزیں باہر آلریڈی آ گئی تھی.
تو جب میں یہاں پہ کشمیر میں آیا تو کچھ تھا نہیں کرنے کو, تو میں بینک میں جاب نہیں کرنا چاہتا تھا. آئی ڈیڈنٹ وانٹ اے ڈیلی 9 to 6 روٹین. تو پھر میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی. میں تھوڑا سا بریک لینا چاہتا تھا کام کسی سے. نے روکا اس ٹائم پہ بلاگنگ کرنے سے؟ ہاں, تو کہتے تھے گھر پہ, یہاں پہ بلاگنگ کا وہ کلچر نہیں تھا خاص کر کشمیر میں. تو گھر پہ بولتے تھے یار کیوں کر رہے ہو, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, کیا چونکہ ویڈیوز بنانا چور چک باسنا ویڈیو میں, سو آل دوز تھنگس ویئر دیر. لیکن میں ڈٹا رہا اس کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا پوٹینشیل ہے. اگر آپ اچھا کانٹینٹ پرووائڈ کرو گے, اچھے ویڈیوز پرووائڈ کرو گے, تو بعد میں آپ ان لوگوں کو اٹریکٹ کرو گے جن کو ان کی نیڈ ہے, جو نش ہے اس کی, جن کے. کافی ٹائم سے آپ کنٹینٹ کریشن میں ہو, ایک اچھا کنٹینٹ اور ایک برا کنٹینٹ کیسے ڈفرینشیٹ کرو گے آپ؟ سر, اچھا کنٹینٹ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو ویلیو پرووائڈ کرے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اس میں ایک کوالٹی چیز ہو, کوالٹی میسیج ہو, جو اس کانٹینٹ کی ایک پریزنٹیشن ہو بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ ہو, جو ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چیز پازیٹیو چیز پھیلاتی ہے. اور جو برا کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں انڈیسنسی ہوتی ہے, وہ اس میں وہ ویلیوز نہیں ہوتے, وہ بس 5 منٹ کا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, بس تھوڑی سی ہنسی مذاق ہو گیا, دیٹس آل, جو لوگوں کو ویلیو پرووائڈ نہیں کرتا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک اچھے کانٹینٹ اور برے کانٹینٹ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, حال ہی میں جو آپ نے نکافائی ایپ جو ہے آپ نے لانچ کی ہے, بہت سے ایسے انٹرویوز میں نے آپ کو دیکھے جہاں پہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بیک دین اگر 15 سال 20 سال پرانی ہم بات کریں گے تو شادی ایک تو لیٹ نہیں ہوتی تھی, اور ڈیورس ریٹ جو تھی وہ بہت کم تھی, ریئرلی ڈیورسز ہوتے تھے. تو آپ نے اوبویسلی ریسرچ تو کی ہوگی, فائنڈنگس ملی ہوگی, آپ کو کیا لگا کہ 15 سال 20 سال پہلے کیا ہو رہا تھا اور ابھی کیا پرابلم ہے؟ مین اگر 2-3 پرابلمس آپ کو. دیکھیں, جو اف وی گو بیک ٹو, اگر 15 سال تو بہت کم وقت ہو گیا, اگر ہم 50 سال پہلے جاتے تھے تو سوشلائزیشن اتنی نہیں تھی, جو فیملیز تھے وہ بڑے کنفائنڈ تھی, اپنے اپنے گٹوں میں بٹی ہوئی تھی, تو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا کرتا تھا. تو جو شادیاں ہوتی تھی ان میں اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا, تو شادیاں بڑی پریزرو رہتی تھی. ڈیورسز تب بھی ہوتے تھے لیکن آج کے جو ایشوز ہیں وہ نہیں ہوتے تھے کپلس کے بیچ میں. اب ماڈرن وقت آ گیا ہے, بہت سارے وجوہات ہیں, سوشلائزیشن ہے, لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, پروفیشنلزم ہوتا ہے, لوگ جابس کرتے ہیں, تو بہت چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ان چیزوں سے اختلافات بھی آ جاتا ہے کپلس کے بیچ میں. فار ایگزامپل, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آج ورکنگ کا نیوکلیئر فیملیز کا زمانہ ہے, ورکنگ کپلز ہوتے ہیں, وائف بھی جاب کرتی ہے, ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہے. تو چھوٹی سی بات ہے, کسی ہسبینڈ کو پتہ نہیں ہے, مطلب پسند نہیں ہے وائف کا جاب کرنا, تو ان چیزوں پہ اختلافات سٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر بڑھ جاتی ہیں اور ایسے ایشوز آ جاتے ہیں, کیونکہ وقت بہت بدل چکا ہے. پہلے ہمیں ان ایپس کی ضرورت نہیں تھی, شادیاں بالکل ٹریڈیشنل وے میں ہوتی تھی, منظمی عرس آساں, فیملی منظمی عرس آساں, یا کوئی ماموں ہوتا تھا, وہ رشتوں کی بات آگے بڑھا تھا, شادیاں ہوتی تھی. لیکن اب وقت بدل چکا ہے, تو جو ٹریڈیشنل وے ہے اٹ کی ناٹ بی اے سولوشن ٹو جو آج کی ماڈرن پرابلمس ہے. تو جو آج کی پرابلمس ہیں انہیں ہمیں ماڈرن طریقے سے ریزالو کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اتنے سارے لوگ ہیں جہاں پہ ڈیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں, آپ کے لیٹ میرجز ہو رہی ہے, جو کشمیر سے باہر لوگ گئے ہیں, جو ڈائسپورا ہے ہمارا, وہ لوگ, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ, دقت ہوتی ہے رشتے ڈھونڈنے میں. تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ یہ لوگ مل سکے, جڑ سکے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. سو وچ از اے نیڈ آف این آر. تو اسی لیے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ ہمیں نکاح فہمی لانا چاہیے. اور یہی جو ایشوز ہے آج ہمارے سماج میں ود ریگارڈس ٹو میرج, وہ مے بی اٹ کین ہیلپ ٹو, اگر پورا ختم نہ کرے ایٹ لیسٹ کم کر سکتے ہیں. تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, اگر کشمیر کی پرٹیکولرلی ہم بات کریں گے تو لیٹ میرج ہوتے ہیں بہت زیادہ, فرٹیلیٹی جو ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. کیا کیا ریزنس لگتے ہیں ابھی پریزنٹ سچویشن میں, پریزنٹ سینیریو میں کیوں نہیں ہو پا رہی ہے, ٹائم پہ شادی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں؟ سر اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. آج کل کیا ہو گیا کہ دیکھا دیکھی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں. ایسا ہے کہ جب تک لڑکا جاب نہیں کرتا ہوگا, جاب سیٹلڈ آج نہیں, تب تک وہ لوگ پریفر نہیں کرتے اس کی شادی کرنا. سیم ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کسی ایسے لڑکے کو نہیں دینا چاہتے جو سیٹل نہ ہو, جبکہ اسلام میں اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہو ایک تو آپ کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے, دوسری چیز ہے میں ذریعے نکالتا ہوں کہ آپ کے کمانے کے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بند نہیں کرتا, رزق میں دے دیتا ہوں, آپ کے بچوں کا رزق میں کرتا ہوں. تو اور یہ سچ میں اس چیز کو بہت مانتا ہوں. جب میں مطلب میری شادی نہیں ہوئی تھی وہ سا تھا کہ ناچا اور یور ویڈیوز کران یہ کران وہ کران, میرے پاس کام دھندا نہیں تھا اتنا. اسی دوران آپ کی شادی ہوئی تھی؟ تو پھر جب میری شادی ہو گئی تو دھیرے دھیرے تھنگس اسٹارٹیڈ they started coming into place. ویڈیو سے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق دینا شروع کر دیا. پھر اماد کلکس اسٹارٹ ہو گئی, میں ویڈنگز یہ سب وہاں سے مجھے پیسے آنے لگے. پھر میں انفوٹیک یہ سب میری شادی کے بعد ہی ہوا. اور شادی سے پہلے آئی واز لائک میں اس کا ذریعہ مطلب بہت دربدری آسان کرنا اللہ تعالیٰ کھول پانے تم ایونیوز کہ وۄنۍ زاو مےٚ شُر پگہہ آسہِ ماشاء اللہ بیاکھ شُر کہ ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سے بنا کے بھیج دیا, اور خود میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ چیز ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے. اگر مطلب ہمارے بچے سیٹل نہیں ہے یا ابھی جاب نہیں ہے, اس میں ہیکو تتھ پیرتھ اس کا سُہ 40 وُہُر واتہِ, تو وی شوڈ گیٹ ہم میریڈ. اینڈ اس ساتھ ساتھ پھر کپل جو ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں, تٔمِس مِلہِ آرام سان پتہٕ نوکری, اِکوٹے ہیکن کٔرِتھ, تیٖتِس کال ہیکن مول موج تہِ خرچہ ورچہ تُلِتھ. اینڈ دس از ہاؤ فیملیز ایوالو اور ایسے گرو کرتی ہے. رادر دین ہم لوگ سوچے کہ لڑکہ کر گژھِ سیٹل یم کر. بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ دوسری چیزیں بھی ہیں, ذات وات چھُ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز جن کے بعد کاسٹ چھُ ییٚتہِ, تتھ منٛز چھُ مطلب أسۍ چھِنہٕ تمہِ مُتعلق کتھ کران کینٛہہ. نو بڈی ڈیئرز ٹو سپیک اباؤٹ دیم. مگر ییٚتہِ چھُ واریاہ کاسٹ مطلب فار کلاس ہے زٲژن منٛز چھِ یِوان یہِ گژھِ آسُن ییٚمہِ خاندانُک ییٚمہِ زٲژ تیٚلی کرو أسۍ خاندان. وۄنۍ کۭتِس کالس پیارِ اکھ بچہِ یا کوٗر لڑکی یٖتِس کالس تِمن ذاژن منٛز. تو ییٚتہِ چھِ واریاہ ایشوز ہے جو ہماری سوسائٹی میں یہ میرج کو نا کافی ریسٹرکٹ کر دیتی ہے. تو ابھی ہم آپ کے آفس میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ٹیم یہاں پہ کام کر رہا ہے, تو آپ سے جاننا چاہیں گے ایک ٹیم کیسے ایک ٹیم بن جاتی ہے جس کو واقعی ٹیم کہیں گے؟ دیکھیے ٹیمس کو نا بڑا نچور کرنا پڑتا ہے. جو ٹیم ہوتی ہے سارے انسان ہوتے ہیں, دے آر ہیومن بینگس. ہر کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے, ہر کسی کا ٹیمپرامنٹ الگ ہوتا ہے, ہر کسی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو کشمیر میں نے کیا دیکھا, اگر میں کشمیر کی بات کروں, یہ اچھی مطلب اف somebody از ورکنگ فار یو وہ ان کو ایز اے سلیوز ٹریٹ کرتا ہے. ایک پروفیشنلزم نہیں ہوتا ہے کہ اگر 9 to 6 ژٕ چھُکھ یِوان تہٕ 9 to 6 یو آر ناٹ اے ہیومن, ژٕ چھُکھ اکھ ورکر, ژےٚ چھِ تِتھے کٔنۍ کٲم کرٕنۍ, یہِ کٲم گژھِ یِتھ کٔنۍ بِہُن, ژےٚ چھُ أکسٕے جایہِ بِہُن کٲم لیپ ٹاپس پٮ۪ٹھ کرُن. بٹ ایسے کام نہیں کرتا ہے, چلتی ہے. ایک ٹیم کو بنانے میں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو ویسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے, ویسا کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ہر کوئی بندہ کمفرٹیبل ہو کام کرنے میں. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ جاب پہ آ رہا ہے زن چھُ سکوٗل گژھان, نیندٕر چھِ تُلان تہٕ زبردستی چھُ یِوان سکوٗل. دے شوڈ فیل ویری کمفرٹیبل اور ان کو مزہ آنا چاہیے, ایکسائٹیڈ ہونے چاہیے کہ کل ہمیں آفس جانا ہے. تو ویسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جو ان چیز کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. جتنے بھی یہاں پہ ٹیم ممبرس کام کرتے ہیں. ہاں جی, کبھی آپ امپلائیز کو ڈانٹتے ہو؟ کبھی کبھی ہاں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے جب کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں, بٹ ان اے ویری پروفیشنل سیٹل وے. مطلب ایٹ دی اینڈ وہ میرے غلام تو ہے نہیں, آئی ایم پیئنگ دیم سیلریز, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان میں غلام. ہاں, ان کی بھی عزت ہے, ان کی بھی ڈگنیٹی ہے. تو ہمارا اس یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وی ٹریٹ ایوری ون ود ریسپیکٹ اینڈ لو. وہ بہت ضروری ہے, تبھی جا کے ایک ٹیم آپ کی اچھی بن جاتی ہے. اگر کسی امپلائی کی وجہ سے آپ کا کبھی کلائنٹ چلا جائے تو کیسا ریئیکشن رہتا ہے؟ سر بہت چلے جاتے ہیں. آج بھی ایک کلائنٹ گئے ہیں تو اب اس کو ماریں گے تو نہیں, ڈانٹیں گے نہیں تو نہیں. ہاں تھوڑا سا ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ کی چیزیں ایسے ایسے شارٹ کمنگز ہے, بٹ ان اے ویری ریسپیکٹفل اینڈ اے پروفیشنل وے. جہاں جہاں ایشوز آتے ہیں ان کو ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ ریزالو ہوئے. اور بہت ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں تو خاص کر کشمیر میں سوچو نا سمجھو جاب ریڈی کیا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جاب کیسے کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ ٹائم دیتے ہیں. I'll give you an example. I had a guy, he's ابھی بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے, سیلس گائے, کبھی اس نے سیلس نہیں کی ہے. تو اس کو 1 مہینے سیل نہیں ہوئی, دوسرے مہینے سیل نہیں ہوئی, تیسرے مہینے سیل نہیں ہوئی, چوتھے مہینے اس نے 1-2 سیل کی, 5ویں مہینے اس نے 4-5 سیل کی, 6ٹھے مہینے سیل نہیں ہوئی. آج اس کو 8 مہینے ہو گئے اور سنس لاسٹ 2 months he is being performing like anything. اس کو آئیڈیا ہو گیا کیسے سیلس کرنے کا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہائر اینڈ فائر کا ویسا آپشن نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ ہی ٹرین کرتے ہیں, یہاں پہ ان کو نرچر کرتے ہیں, یہاں پہ ان کو ویسی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ ایکسل کرتے ہیں. تو وہ چیز بہت ضروری ہے, اور ویسا ہی انوائرمنٹ ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. کمنگ ٹو دا نکافی می ایپ, بہت سارے نگیٹیو کمنٹس دیکھنے کو ملے, بہت سارا ٹرولز دیکھنے کو ملا کہ اماد نے بڑا کمائی کا نیا ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے, یا وہاں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت سارا کنسرن جو ہے لوگ دکھا رہے تھے پرائیویٹ لائف کو لے کے, ہمارا جو پھر ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کی ایک کلپ دیکھی جہاں پہ آپ بولتے ہیں کہ ڈیٹا لیک نہیں ہوگا, ایون
میرے جو امپلائیز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو واچ دیئر ڈیٹیلز ایز ویل. کریکٹ. تو کیسے ٹیکل کریں گے؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ تو کہیں نہ کہیں آپ ڈپلومیٹک بن رہے ہیں، کیونکہ جو سسٹم پہ بیٹھا ہوگا جس کے پاس پورا ایکسیس ہوگا وہ تو آبویسلی دیکھ ہی سکتا ہے. سر یہاں پہ جو ایکسیس ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں جن کے پاس ایپ کا ایکسیس ہوتا ہے. تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس کالے اسکرینز لگے جن پہ صرف کوڈس ہوتے ہیں. جو ایکچوئل کانورسیشنز ہو رہی ہے ایپ میں اس کے پاس ان کا ایکسیس نہیں ہوتا ہے. وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ صرف ہمارے جو اونر ہوتے ہیں یا جو ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ ان کو ایتھورائزیشن ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے. کوئی بھی نہیں دیکھتا. اور جو ڈیٹا ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس یوزرز ہوتا ہے وہ بڑا سیف ہوتا ہے. ہم لوگ کوئی ڈیٹا سیو کر کے رکھتے ہی نہیں ہے. انفیکٹ جو بہت ساری کنٹروورسی تھی آدھار کارڈ کیوں لیتے ہیں یہ لوگ، یہ شاید وہ سیو کر کے رکھتے ہیں. ہم لوگ آدھار کارڈ بھی کوئی سیو ویو نہیں رکھتے کسی کا. وہ صرف ایک ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے، تھرڈ پارٹی سے ویریفیکیشن ہوتی ہے. بس ایک بار ویریفیکیشن ہو گئی، جو ان کے جو ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ میچ ہو جاتے ہیں تو وہ ویریفائی ہو جاتی ہے پروفائل. کوئی بھی آدھار کارڈ یا ان کی کوئی ڈیٹیلز ہم لوگ سیو نہیں کر کے رکھتے ہیں. تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک اچھا سٹیپ آپ نے لیا ہے، آپ کو کامیابی اس میں ملے گی آگے؟ دیکھیں ویسے تو بہت ماشاء اللہ اچھا ریسپانس رہا مل ہے. گئے کسی اراؤنڈ 10,000 یوزرز ہمارے ہو گئے ہیں. ہاں بہت سارے پیڈ سبسکرپشنز ہیں، زیادہ تر تو پیڈ ہی ہے، ہم نے نان پیڈ تو رکھا نہیں ہے. تو لوگ اس پہ آ رہے ہیں، میچز ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی سہولیت ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اب جو بیچارہ ڈیورس ہے جس کو شادی کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے یا کوئی آگے نہیں آ رہا ود میرج پرپوزل، ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. جو وڈوز ہیں یہاں کی جن کو رشتے نہیں ملتے ان کے لیے بہت اچھا ہے. تو ان کا کافی اچھا ریسپانس ہے. جو باہر لوگ دبئی میں امریکہ میں ایسی ایسی جگہوں پہ سیٹلڈ ہے جو یہاں پہ میچز ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے اور ان کو بہت فائدہ مل رہا ہے اس چیز سے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. چاہے ہم ڈیورسز کی بات کریں یا وڈوز کی بات کریں تو کمیونٹی میں ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جیسے ان کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے. بالکل سر، کوئی اتنی ہی تھے ان کے بارے میں بات نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹنگ ایپ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ لوگ انہوں نے کبھی کچھ ان کے لیے کیا بھی ہے؟ ان کے گھر میں کوئی ایسی بہن ہوگی جو ڈیورسی ہوگی، کبھی ان کے لیے یہ نکلے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے؟ کوئی ان کے بارے میں نہیں سوچتا. بس باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن ایکچولی جو اسٹیپ اٹھاتے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ لوگ دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ. اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو مطلب ایک چھوٹا سا نمبر ہے، ان کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی نہیں کرتا ہے کسی کی مطلب بنا کسی ریزن کے، یا تو اس کو حسد ہوگا یا تو اس کا کوئی اور مفاد ہوگا یا تو وہ اپنا میرج بیورو چلا رہا ہوگا. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو کرٹیسائز کریں گے. جو پڑھے لکھے ہیں، جن کا ویژن بڑا ہے، جو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے یہ چیز. اپلیکیشنز کہاں نہیں ہے یہاں پہ. وہ نکاح فار ایور ہے، مسلمہ ایک ہے، پتہ نہیں کتنی ساری میٹریمونیل ایپس ہیں. کبھی انہوں نے اس کے بارے میں بولا ہے کہ آپ کیوں مسلمان ایپ کے بارے میں اس سے مت آؤ کشمیر میں؟ کبھی آپ نے سنا ہے بولتے ہوئے؟ ہے تو ہم سے پہلے وہی ہے، ابھی کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے نا. لیکن جب ہم کشمیروں نے کچھ اسٹارٹ کیا تبھی یہ بولنا شروع کریں گے ڈیٹنگ ایپ وہ ہے یہ ہے. تو مطلب یہ پانی پیغمبر تھے موہن، یہ وہی یہاں پہ وہ چیز ہے. خاص کر کشمیروں میں سب سے بری پرابلم ہے، اس لیے ہم لوگ ہر کسی سے تھوڑے سے پیچھے رہتے ہیں. اگر آپ کو نکاح پہ ایک 5-6 سینٹنسز میں کچھ بولنا ہو، اس کو پریسائزلی بولنا ہو تو کیا بولیں گے؟ کیسے ڈیفائن کریں گے ایک میرج؟ جی نکاح از اے بیوٹیفل تھنگ. مطلب ایک لائف پارٹنر اگر آپ کے ساتھ ہو تو وہ زندگی کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے نا. اور نکاح ہر کسی کو کرنا چاہیے، واریاہ ضروری. ہمارا آدھا دین اس سے مکمل ہو جاتا ہے. آپ کی لائف پوری چینج ہو جاتی ہے اس چیز سے. جیسے آپ بیچلر میں ہوتے ہیں آپ کی زندگی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ پھر نکاح میں آتے ہو آپ کی زندگی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ تھوڑے سے ذمہ دار ہو جاتے ہو، آپ کو خیال رہتا ہے دوسرے انسان کا، آپ کو ایک ذمہ داری، ایک ریسپانسبل ہوتے ہیں ٹورڈس یور وائف، ٹورڈس یور کڈس. تو آپ کی جو زندگی کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. میں نے اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی. 1-2 ہفتے پہلے میں کسی 1-2 لوگوں سے جو ہے بات کر رہا تھا، ان کی طرف سے مجھے ایک بیوٹیفل ریئیکشن ملا میرج کو لے کے. انہوں نے کہا کہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو وی آر ناٹ دیٹ مچ آف ریسپانسبل ٹورڈس آور فیملی. اور جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نہ صرف اپنے بیوی بچوں کو لے کے بلکہ پیرنٹس کو لے کے ہم بہت سارے رسپانسبل ہو چکے ہیں. سر کیا ہوتا ہے جب آپ جب پیرنٹس جب ہم سنگل ہوتے ہیں تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. اکثر وہ آپ نے سنا ہوگا مول بنک ژےٚ پتہ فکر کہ بہٕ کیٛاہ چھُس مےٚ کوٗتاہ چھُ محبت چھُ بہٕ کیٛاہ چھُس سانہِ خٲطرٕ سونٛچان.
یا جو اپنی ایکسپیرینس ہوتی ہے اب کیا یہ کر خواص کرنا کیا ایکسپیرینس وہ انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے. تو جو آپ کی جو فیلنگ جاتی ہے اس بچے کے لیے, آپ کیا اس کے لیے سوچتے ہو, جب وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کیسے تڑپتے ہو اس چیز کے لیے, تو آپ کیسے ریسپانسبل ہوتے ہیں. تو پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں, وہ کس چیز سے گزرے ہیں. جب آپ نئے بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ کرال کر رہا ہوتا ہے یا جب اس کو چلنا ہوتا ہے, جب کچھ بولتا ہے, تو آپ کیسے انیشیلی اس کا خیال رکھتے ہو, راتوں کو جاگتے ہو, یہ چیزیں کرتے ہو, اس کو کھلاتے ہو پلاؤ, اس کے پیچھے رہتے ہو, اس کی ہر ایک اکمپلشمنٹ پہ آپ خوش ہو جاتے ہو. جب وہ کرال کرتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو, کچھ بولتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو, جب پہلی بار پاپا بولتا ہے تو آپ کو الگ. تو وہی چیز آپ سوچنے لگتے ہو کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی یہی چیز کی ہوتی ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی اسی اسٹرگل سے اسی فیز سے گزرتے ہیں. تو اس سے جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے, آپ کی جو ریسپیکٹ ہے, آپ کی جو محبت ہے, شفقت ہے ماں باپ کے لیے اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ ییٚلہِ بہٕ پنٛنِس بَچَس خٲطرٕ یہِ چھُس کَران یِمو کیٛاہ آسہِ میٛانہِ باپتھ کوٚرمُت, یِم کیٛاہ چھِ سانہِ باپتھ سونٛچان. تو وہ چیز ہوتی ہے. یہاں پہ مجھے اور ایک انسیڈنٹ یاد آیا. ریسنٹلی ایک فرینڈ سے میں بات کر رہا تھا. ایکچولی ایک کپل تھا, وہ شادی کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, بس انفارچونیٹلی لڑکی والوں نے مانا نہیں. اور لڑکی نے 1 سال کے بعد, حالانکہ اس کا ایک بچہ بھی ہے, اس نے 1 سال بعد اس فرینڈ کو کال کیا ہے, کامن فرینڈ جو ان کا تھا, اور 1 سال کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میں ابھی تک بھی وہ چیز بھول نہیں چکی ہوں, حالانکہ میرا ہسبینڈ ہے, میرا بیٹا ہے, اور میں اسٹل اس کے بارے میں امیجنیشن کر رہی ہوں, ایکس کے بارے میں. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایک ماں باپ کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو بولوں کہ اسلام بھی اس چیز کا اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی پسندیدہ کوئی بھی شخص آپ کو ملتا ہے, یو کین میری ود ہر اور ہم ایز ویل. تو 1 سال کے بعد بھی اب وہ بالکل میں کہوں گا کہ گناہ میں مبتلا ہے, کیونکہ پتی ہو کے بھی دوسرے شخص کے خیال آنا یہ تو بڑا ہی سن ہے. کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ہمارے مذہب میں قبول ہے اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے. بالکل. کہ آپ اس رشتے کو ایکسیپٹ کرتے ہو. یہ لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے, لڑکے سے پوچھا کیا ان کی مرضی ہے. ان دا سیم وے اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے پسندیدہ عورت سے یا مرد سے نکاح کر سکتے ہو. بس اب اس کا طریقہ ہے, اٹ ہیز ٹو بی ان اے ویری ڈگنیفائڈ میں. آپ اپنے پیرنٹس کے تھرو اپنے ماں باپ کے تھرو یا کسی ولی کے تھرو یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اب جو یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو جہاں پہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے ان کے خلاف ان کی شادیاں کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے ان دا سینس کہ کیونکہ ان کے بچے پھر اسی چیز میں پھنسے ہوتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ اب وہ ان کی شادی کرے کہ ان کی وہ تھنکنگ جو ہے یا ان کی کمپیٹیبلٹی وہ چیزیں میچ ہوں گی کہ نہیں. تمن یہ پان میں برابری کیازِ کہ ہوت چھِ آسان اِنسانَس ذہنَس منٛز کیٛاہ کہ مےٚ دیُتُکھ نہٕ یِتھ کٔنۍ خانٛدر کرنہٕ کینٛہہ, مےٚ اوس ہُمِس سۭتۍ ٲس مےٚ بنان تہٕ بہٕ کَرٕ ہا تٔمِس سۭتۍ. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے سماج میں, لیکن ہوتی ہے. اب کیوں ہوتی ہے وہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیورس ریٹس کیوں بڑھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پہ فورس میرجز کرتے ہیں. تو اس چیز سے وجہ سے بھی جب کپلس کے بیچ میں بنتی نہیں ہے, اختلافات آ جاتے ہیں, تو ڈیورسز از ون آف دا ریزن. یا دوسری چیزیں سے سر نے کہا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ پرانے جن کو وہ بھول نہیں پاتے, تو انہی میں پھنسے ہوتے ہیں یا شادیوں میں غلط کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی ہسبینڈ یا وائف برداشت نہیں کرے گا کہ ایسے ان کے پارٹنرز کرے, تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ڈیورس کا. تو ہمیں یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے, ہمیشہ بچوں کی مرضی بھی پوچھنی چاہیے تاکہ رشتے اچھے رہے. کبھی کبھی پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے کیا صحیح ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جو اچھی جو آپ کو لگتا ہے کہ جو صحیح ہے وہ ہمیشہ کرنا چاہیے, جس سے کل کو ایسی چیزیں ایسی پرابلمز نہ ہوں. بالکل, بڑے خوبصورتی سے آپ نے کہا کمپیٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گا, لو میرج اور ارینج میرج کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے خود کی کون سی کی تھی؟ ارینج میں نے سر بہت کی ہے. لو میرج بھی اچھی ہے, ارینج میرج زیادہ اچھی ہے. میں زیادہ ویلیو ارینج میرج کو دیتا ہوں کیونکہ آپ نے خود سے ارینج میرج کی تھی. ہاں, میری ارینج میرج ہوئی تھی. پکا ہوئی تھی ارینج میرج؟ نہیں ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے میری شکل سے میری لو میرج ہو سکتی ہے. نہیں, میں نے سنا تھا کہیں سے. اچھا, میری ارینج ہی ہوئی تھی. کیمرہ کے لیے بول رہے ہیں؟ نہیں, سچ میں
تو اس کا یہ ہے, اس کا یہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے پوری, جیسے کہا میں نے, ایکسپیرینس ہوتی ہے, پوری زندگی انہوں نے بتائی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے بچوں کے لیے صحیح کیا ہے, کون سا گھر صحیح ہے, کہاں پہ کرنی چاہیے. تو یہ چیز مطلب آئی پرسنلی پریفر ارینج میرج. اور یہ بچوں کو یہ جو آج کے ہیں کوئی ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے, جو یہ لاؤ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, دس از آل ویسٹ آف ٹائم, ٹرسٹ می. اور جب آپ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہو تب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہو, آپ کو زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا ہے. اب 11th کلاس کا بچہ, اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے, اس کو اس عمر میں کیا پتہ ہے اس کے لیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور اس کو کیا پتہ ہے کہ ان کی مینٹالٹی, جو یہ 2 لوگ ہیں, اگلے 10 سال میں کتنی چینج ہوں گی, ان کی زندگی کا نظریہ کیسا رہے گا. جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو آپ بولتے ہو کہ یار بس آئی ایم ہیپی ود لو, تو پیار کے ایک روٹی کے سہارے آئی اسپینڈ مائی لائف. پر جب آپ پھر 30 کے 25 کے ہوتے ہو تب آپ سوچتے ہو نہیں جی, روٹی ایک روٹی پہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے, تو آئی نیڈ سم ون ہو از مور سیٹلڈ, جاب کرتا ہے, جہاں میں اچھی لائف بتا سکوں. تو وہ نظریے چینج ہوتے رہتے ہیں ود ایج. تو اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ دیز تھنگس, ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جو یہ غلط رشتے ہیں ان میں نہیں انسان کو پڑھنا چاہیے. بچپن میں ہر کوئی کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, تب وہ سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرے. جب وہ اسکول میں ہوتے ہیں تو ان باتوں کے بارے میں اوپن رہے. یہ نہیں کہ ڈیل ترٛٲوٕکھ, پَیی چھَنہٕ آسان شُر کَتہِ چھِ, کیٛاہ چھِ, کٕم چھِس دوس, کیٛاہ چھُ کران. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. پیرنٹنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری انوالوڈ ود یور چلڈرن. دشمن نہیں, ایز اے فرینڈ ان کے ساتھ بننا, بیٹھنا. اگر کوئی فادر از اسٹرکٹ تو مدر ہیز ٹو بی لٹل کام, تھوڑی سوبر, تھوڑا فرینڈلی, اینڈ وائس اینڈ ورسا. ویسے ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں ہماری سوسائٹی میں. اور ارینج میرجز ہوں, وچ آئی پریفر. لو میرج نہیں ہونا چاہیے. لو میرج اَتھ چھِ واریاہ ایشوز آسان. بتائیں 1-2 ایشوز. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. مطلب فرسٹ تھنگ تو یہی ہے پیرنٹس کا. نہیں, اب اگر کہیں پہ لو میرج ہو اور دونوں سائڈ کے پیرنٹس جو ہے وہ راضی ہو تو کیا کریں؟ اگر راضی ہوں گے تیل کرتے ہوں. اب جہاں پہ نہیں ہوتے ہیں راضی وہاں پہ, اور لو میرج ہمیشہ ایزی نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ مطلب یہ غلط چیز, یہ چھِ گژھان ہمیشہ غلط. یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کیوں ہوتے ہیں سر؟ اس کا بھی ریزن بہت سارے ہوتے ہیں. آپ نے تو ریسرچ کی ہوگی, آپ بنانے سے پہلے اس پہ میں نے ریسرچ نہیں کی. سر یہ اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کی, جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ مینٹلی, آپ کا کیریکٹر اچھا ہے, آپ مینٹلی ساؤنڈ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ چیزیں بری ہے اور کل کو اس سے کتنے لوگوں پہ اثر پڑے گا, تو آپ یہ چیزیں نہیں کرو گے. آپ کوئی مطلب اس کا مطلب ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر کون رکھے گا؟ مطلب ایک خراب انسان ہی رکھے گا جو اپنے پارٹنر کو چیٹ کرے گا, وچ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. ہماری سوسائٹی میں, ہماری سماج میں, ہمارے دین میں, ہر جگہ یہ غلط چیز ہے. تو وہ کوئی ایسا ہی بندہ کرے گا جو خراب ہو, مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب کیوں ہوتا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. آپ کا سوشلائزیشن ایک ایشو ہوتا ہے, آپ کا آفس دوسرا ایک ریزن ہو سکتا ہے, آپ کا ورک پلیس تیسرا ریزن ہو سکتا ہے, پرانے دوست کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے. تو بہت سارے اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں, بٹ وی کی ناٹ سے کہ مطلب اس پہ کوئی ڈیفائنڈ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریسرچ ہے کہ کیوں ہوتے ہیں. بس میں یہ کروں کہ اگر کیریکٹر خراب ہوگا تو وہی یہ چیز کرے گا. اگر آپ کیریکٹر آپ کا صحیح ہے تو آپ یہ چیز کبھی نہیں کرو گے. یہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے مذہب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہتا ہے کہ تمس کیا جو سب سے زیادہ جو چیز کو ناپسند ہے وہ کہتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا, وہ ہے شرک. ہماری محبت ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو وہ محبت میں شرک برداشت کرے گا؟ ویسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی لیے منع کیا کیونکہ یہ ایک پارٹنر ایک ہوتا ہے, یہ اس کے لیے شرک ہے. اگر بھی شرک کر بگا بیکس میں ایکسٹرا میرٹل افیئر کروں گا, جو دوسرے انسان کو جو برا لگے گا کہ میں میرا شوہر ہے یا میری وائف ہے, محبت میں شریک آ گیا, کوئی شرک سے پورا گھر برباد ہو گیا, بچے بکھر گئے, پورا ایک فیملی تباہ ہو جاتی ہے اس چیز سے. تو وہ کتنی بری چیز ہے. اس کا ایگزامپل میں صرف ہمیشہ دیتا ہوں, اگر کوئی پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے, جب اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے, وہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے جس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. نیور ایور ہی ول کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو پوری جب تک دنیا ہے تب تک وہ جہنم میں چلے گا. آپ سے جاننا چاہوں گا نکاح ایپ کے بارے میں. پھر سے ٹرولز بہت ہوئے, نگیٹیوٹی بہت پھیلی, لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھار ٹرولز کی وجہ سے ایک بہت اچھی سجیشن مل جاتی ہے
تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا؟ دیکھیے ہمارے لیے بھی یہ نئی چیز تھی. میں خود تو انجینئر ہوں نہیں. دیکھیے ہم نے بہت محنت کی 8 مہینے کچھ چیز بنانے کی, وہ ہم نے بنائی. اور یہ ہمیشہ چیز پرفیکٹ نہیں بن سکتی, کوئی بھی چیز. نو پرفیکشن نام کی اللہ تعالیٰ صرف پرفیکٹ ہے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ پرفیکٹ نہیں بنا سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. اب ہم نے ایپ بنائی, ہم نے لانچ کی, اس میں بہت ساری خامیاں ہوں گی, تو ہم نے پبلک کے ساتھ شیئر کی, تو بہت سارا پازیٹیو ریسپانس آیا, بہت ساروں نے اپنی سجیشنز دی, اور وہ ساری سجیشنز ہم لوگ دھیرے دھیرے اس ایپ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پریویسی کو لے کے سجیشنز تھیں, فرینڈس جو اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس سجیشنز آئی, ایج کے ساتھ ریلیٹڈ ہمارے پاس سجیشنز آئی, اور بہت سارے ایسے فیچرس ہیں جو انہیں سجیسٹ کے اس میں ہونے چاہیے, اور وہ سارے فیچرز ہم نے دھیرے دھیرے کر کے اس میں لائے, اور بھی ہم لوگ اس میں فیچرز ایڈ کریں جو نئے نئے اپڈیٹس کے ساتھ لانچ ہوں گے, جن کے بارے میں آگے انشاءاللہ ویڈیوز بھی بناؤں گا. تو وہ ایک پازیٹیو ریسپانس بھی آیا. ٹرولنگ ہے, کچھ نئی چیز ہے, وہ تو ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے, اور ٹرولنگ بھی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے, اٹس اے گڈ مارکیٹنگ گیمک. اس کے بارے میں لوگ بات کریں گے, ہمارا فائدہ ہے, کیونکہ نکاح فہمی آج ہر زبان پہ ہے. وہ کنہوں نے اس کو, انہی لوگوں نے اس کو ہائپ دی. ہمارا کام ہے کانٹینٹ بنانا. لوگوں کا اگر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہمیں پورا بھروسہ ہے ہمارے پروڈکٹ پہ, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ اچھا ہے, اور ہمارے سماج کے لیے اچھا ہے, ہمارے لیے جو یہاں پہ پرابلمس ہیں ان کے لیے اچھا ہے. اب لوگ اچھا کہے برا کہے اس سے فرق نہیں پڑتا, جب تک کہ وہ باتیں کر رہے ہیں. جتنے وہ باتیں کریں گے اس کے بارے میں, جو سمجھدار لوگ ہیں اس پہ آئیں گے, ان کے لیے یہ فائدہ پرووائڈ کرے گا. کنیکشنز کی اگر بات کریں, کیا نکاح فہمی ایپ میں جو کنیکشنز بن جاتے ہیں, جو اس سے پہلے میٹرمونیل جتنے بھی سائٹس ہیں, تو سیم ہے کہ یا اس میں کچھ ڈفرینٹ ہے؟ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے الگ رکھی ہیں. ہم نے مذہب کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں اس میں امپلیمنٹ کری ہے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ کل کو ایسی چیز نہ بن جائے کہ یہ پرابلم کرے. اچھی ہم لوگ انٹینشن تو اچھا ہے, لیکن بنے کچھ اور جو ہمارے سوسائٹی کے لیے صحیح نہ ہو, پرسیپشن غلط نہ جائے. تو ہم نے اس میں وہ سارے فیچرز جو ہم لوگ ڈال سکتے تھے وہ نہیں رکھے. جیسے اس میں صرف ایک فیچر ہے, جب آپ کنیکٹ کرتے ہو اس میں آپ صرف میسیج کر سکتے ہو. وہ میسیج کے لیے بھی ہم نے کیا رکھا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو, کہاں رہتے ہو, دادا جی کیا کرتے تھے, مومول کیسے کرا, موج کیسے کرا, وہ ساری چیزیں شادی میں ضروری ہوتی ہے, ایک دوسرے کا پوچھنے کے لیے, روزہ کا, خاندان کا, وہ ساری چیزیں. ہم نے نہ اس میں کالنگ کا فیچر رکھا ہے جہاں پہ لوگ بات کر سکے, وی ہیو ناٹ کیپ دیٹ. ہم نے ویڈیو کالنگ کا اس میں فیچر نہیں رکھا ہے. ہم نے امیج شیئرنگ کا اس میں کوئی بھی فیچر نہیں رکھا ہے. ہم نے وہ ساری چیزیں نہیں رکھی ہے کہ جس سے کل کو کچھ غلط چیزیں ہو سکے اس ایپ کے تھرو. تو وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ہٹا دی. ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیں کیا دوں, اگر میں ویڈیو کالنگ اس میں ایک فیچر رکھوں گا, اس میں ہزاروں لوگ آ جائیں گے. اگر اس میں وائس کا آپشن رکھوں گا, میرے پاس ہزاروں پریمیم یوزرز آ جائیں گے, میں بہت پیسہ کماؤں گا. بٹ ہم نے جان بوجھ کے وہ چیزیں رکھی نہیں ہیں جس سے کچھ ایسی چیزیں نہ ہو, کوئی فحاشنس نہ اس ایپ سے پھولے جو ہمیں پھر ضمیر اجازت نہیں دے گا. تو اس لیے ہم نے اس کو بہت ہی کلین رکھا ہے, صرف نکاح کے پرپز سے ہی رکھا ہے, جہاں پہ لوگ نکاح کی چیزیں انیشیٹ کر سکیں. وداؤٹ ٹیکنگ یور مچ ٹائم, کوئی ایسی خاص میسیج جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے ہمارے ذریعے؟ سر میسیج یہی رہے گی ہماری کہ ایسے سر نے نکاح فائی کی بات کری, آپ اس ایپ پہ آئے, اسے ڈاؤن لوڈ کریں, اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کو نکاح کی ضرورت ہے, فار ایگزامپلز ڈیورسیز ہے, لیٹ میرج والے ہیں, وڈوز ہیں بہت سارے یہاں پہ, یا آپ کے جو کشمیری ڈائسپورا ہے جن کو یہاں پر رشتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں, یہ ایپ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور وہ اس ایپ کا یوز کر سکیں, تاکہ ان کے نکاح ہو سکے, اس چیز کو یہ اسپیڈیفائی کر سکے. تو بس یہی کہوں گا. اور وداؤٹ آپ بنا کسی چیز کو دیکھے ہوئے استعمال کرے ہوئے اپنے ایزمپشنز نہ دیا کرے, وہ سب سے غلط بات ہوتی ہے. چھنا ونان ہمارے اس میں بھی ہے کہ کٲنٛسہِ متعلق گژھِ غلط اتھے کٔنۍ وَنُن کینٛہہ, غیبت ہوتی ہے, یہ چھُ غلط گژھان, مس انفارمیشن, یہ چھُ غلط آسان, ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ کانٛہہ آزار واتہِ. کسی کا اگر اچھا ہونے والا ہوگا اس کا برا ہو جائے گا, اس کو اس چیز کا فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ سپورٹ ایچ ادر. میں ہمیشہ کہتا ہوں, چھوٹی سی کمیونٹی ہے کشمیری, اگر کچھ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس چیز میں سپورٹ کرنا چاہیے, یونائٹڈ رہنا چاہیے, تاکہ جو اچھی چیزیں ہیں ہم ان کو سپورٹ کر سکیں, اور جو غلط چیزیں ہیں ان کے خلاف ہم لوگ بول سکیں. تو بس وہی چیز ہے. بہت بہت شکریہ میاں عماد الرحمان اور عماد کلکس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورتی سے اپنی الفاظ رکھتے ہیں, اپنی بات رکھتے ہیں, اور بے ساختہ طور پہ کئی سارے سوالات ان سے کیے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ
ان کے جوابات ان کے منہ سے نکلے اور بڑی نصیحت آموز باتیں جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کی. امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے نارتھ وائس میڈیا سروس عنایت بیگ کے ساتھ.